أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جیسا کہ پیچھے بتایا گیا تھا کہ اس سورت کی ابتدائی آیات نجران کے عیسائیوں کی جو غلط عقائد تھے اللہ کے متعلق اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کے مقام پر فائز کرنے کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ان کو ہو رہی تھی، اللہ کا صحیح تعارف کروا کر اللہ کی خاص صفات کو بیان کر کے ان کی اس غلط فہمیوں کو دور بھی کیا جا رہا تھا. چنانچہ پیچھے اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، طاقت وغیرہ کے متعلق صفات کا تذکرہ تھا. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں قرآن مجید کی صحیح اور صریح آیات اور مضامین کو چھوڑ کر ان آیات یا ان الفاظ کی تعویل کے پیچھے ان لوگوں کے پڑھنے کا تذکرہ تھا جن کے مفہوم کھلے طور پر بیان نہیں کیے گئے تھے. چنانچہ ارشاد ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ کی ذات تو وہی ہے جس نے تم پر کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ تو محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب جو کتاب کی اصل ہے، وَأُخَرُ متشابہ اور کچھ دوسری متشابہ آیتیں ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیات نازل کی گئی ہیں ان کی دو قسمیں بتائی. ایک تو وہ قسم جو محکم کہلاتے ہیں، دوسری وہ قسم جو متشابہ کہلاتی ہے. اب یہ محکم اور متشابہ کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں بڑی تفصیلات مفسرین نے قرآن کی تفسیر اور علوم قرآن کی کتابوں میں بیان کی ہے. جس کا خلاصہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ محکم کا مطلب وہ آیتیں جس کا مطلب بالکل واضح ہے، جس کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے مزید کسی دوسری آیت یا دوسرے ذریعے سے وضاحت کی ضرورت نہ ہو، بلکہ آیت میں جو مضامین بیان کیے گئے بالکل واضح اور صاف. جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے. اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں واضح طور پر آیات اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جس کو پڑھتے ہی اس کے معنی کیا ہے کھلے طور پر سمجھ میں آ جائے. اور متشابہ کا
مطلب یہ ہے کہ وہ آیتیں جن کا مطلب ظاہری طور پر پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی، یا تو اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے زیادہ غور و فکر کرنی پڑتی، یا جس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے دوسری آیات یا احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا ظاہری الفاظ کو چھوڑ کر اس کی تعویل کرنی پڑتی ہے، یا کبھی اس کا مطلب سمجھ ہی میں نہیں آ پاتا ہے۔ تو اس طرح کی وہ آیتیں کہ جس کے ظاہری الفاظ سے اس کے مطلب کو ہم صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان آیات کو متشابہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہے، الف لام میم را، الف لام را، یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، حامیم، اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے صحیح طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن میں بہت سی وہ چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، قبر کی زندگی ہے، عالم برزخ ہے، جنت دوزخ کی نعمت، جنت کی نعمتیں ہیں، دوزخ کے حالات ہیں۔ قرآن نے اس کو تفصیل سے بیان تو کیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے آدمی یہاں رہ کر اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایسے ہی اللہ کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہے اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے پیر، اللہ کا چہرہ، اللہ قریب آتے ہیں، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب یہ کیا ہے اس کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی تعویل جس سے ہم اس کی مطلب کو یا اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیں تو مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کے ہاتھ، مفسرین نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تو ہیں، کیسے ہیں، کس طرح کے، یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ ایسے قرآن میں یجوج ماجوج کا تذکرہ آیا ہے، یا حدیث میں دجال کا تذکرہ آیا ہے، آخر دور کی بہت سی چیزیں بتائی گئی ہے، جب تک آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کی چیزوں کو متشابہ کہتے ہیں، جس کے مفہوم کو آیت سے ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے، اس کی حقیقت اور تہ تک ہم صرف الفاظ کو دیکھ کر پہنچ نہیں سکتے۔ تو ایسی آیتیں بھی قرآن کے اندر ہیں، لیکن زیادہ تر آیتیں وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جو محکم کہلاتی ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ اللہ نے جو آیات اپنی کتاب میں نازل کی ہے اس میں کچھ تو محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، جو قرآن کی اصل ہے، یعنی قرآن میں زیادہ تر یہی آیتیں، اور قرآن کا اصل مقصد ہی ہے کہ بات کو پوری طرح سے کلیئر اور واضح کر دیا جائے۔ وہ اخر متشابہات، چند آیات متشابہ بھی جس کا مفہوم پورے طور پر واضح نہیں ہے، یا ہم تو پورے طور پر اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب کہا کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، زیغ کہتے ہیں کجی، شکوک، شبہات، دل کا روگ، دل کی بیماری، اخلاص نہیں ہے پورے طور پر، سچا جذبہ جن کے اندر نہیں ہے، جو حقیقت میں سچے طور پر حقیقت تک پہنچنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ دل کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جو آیتیں مختلف بھی ہیں، جن کا مفہوم پورے طور پر واضح نہیں ہے، ایسی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے قرآن میں ایسا ہے، اس کا یہ مطلب سمجھ میں نہیں ہے، تو اس کے الٹی یہ آیت میں ایسا سمجھ میں آتا ہے، ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے جو واضح آیتیں ہیں اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، جو مختلف بھی ہیں اس کے پیچھے پڑیں گے۔ مثلا جو نجران کے عیسائی آئے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن کی ایک آیت بتا دی کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ، کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ مسیح اللہ کے رسول ہے، اس کا کلمہ القاها الی مریم وروح منہ، جو
اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی روح ہے۔ اب کا دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح، تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں کیا؟ حالانکہ قرآن کی دوسری آیت صاف صاف کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان آیتوں کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں جن آیتوں کے مطلب کو سمجھنے میں ذرا سی وضاحت کرنی پڑتی ہو، کھلے طور پر سمجھ میں نہیں آتا یا جس سے دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہے، ایسی آیت کے پیچھے پڑتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوژن میں مبتلا کرتے ہیں۔ حالانکہ وہاں پر کیا تھا؟ اللہ کا کلمہ کا مطلب اللہ نے کہا ہو جا کن، وہ ہو گئے۔ روح کے ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اپنی طرف سے ڈال دیا۔ عام بچے تو ماں باپ کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ یہ روح اللہ نے ڈائریکٹ ان تک پہنچائی، لیکن اس کا وہ غلط مطلب لیتے ہیں۔ جو صریح آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا بچہ ہے نہ کسی کا باپ ہے، اللہ کے بارے میں کہا۔ اس طرح کی آیتوں کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، تو اسی لیے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں شکوک اور شبہات ہیں، جذبہ ان کا صحیح نہیں ہے، غلط جذبات ہیں، وہ قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش میں۔ وہ لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنا چاہتے ہیں، لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، قرآنی آیات کو توڑ مروڑ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو متشابہ چیزیں ہیں، اگر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، جنت دوزخ کی چیزیں، قبر کے اندر کی چیزیں، عالم برزخ کی چیزیں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا، ایسی چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کے پیچھے پڑتے ہیں جس کی حقیقت کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں اس طرح سے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو ایمان کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں، علم میں مضبوط ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے پروردگار کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آیت محکم ہے، کلیئر ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو متشابہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے اس تک ہم پہنچنا نہیں چاہتے، وہ اللہ کا کام، اللہ دیکھ لیں گے۔ ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کرتے ہیں جو راسخ فی العلم والے ہیں، جو علم میں پختہ ہیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اچھا جذبہ اور اخلاص رکھتے ہیں اور علم پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی ساری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ فرق نہیں کرتے، شکوک اور شبہات میں مبتلا بھی نہیں ہوتے، دوسروں کو مبتلا بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ایسی آیتوں پر جس کی حقیقت کیا ہے ہم دنیا میں سمجھ نہیں سکتے، ہمیں ایمان لانا ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو اولو الالباب ہی حاصل کرتے ہیں۔ اولو الالباب کا مطلب لب ان کی جمع الباب، عقل کو کہتے ہیں، ایسی عقل جس میں شک اور شبہ نہ ہو۔ تو ایسے لوگ جن کے دلوں میں شکوک اور شبہات نہیں ہیں، وہ قرآنی آیات سے سبق حاصل کرتے ہیں، باقی لوگ اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، دل صاف نہیں ہے، وہ قرآن کی ان آیات کے پیچھے رہتے ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح نہیں رہتا ہے، اس کا غلط سلط مطلب لیتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوژن میں مبتلا کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، پکے سچے، دین پر پختہ یقین رکھنے والے، پختہ علم والے ہیں، وہ اللہ کی دونوں طرح کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو سمجھ میں آتے ہیں اس کو بتاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو سمجھ میں نہیں آتے کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے جو کہا صحیح کہا، بھلے ہمیں صحیح طور پر سمجھ میں نہ آئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں شکوک اور شبہات نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور پر اولو الالباب کی طرح اللہ کے آیتوں کو سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔